صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے ان کو بے پردہ کرنا، بے نقاب کرنا، ان کے خباثت کو عوام پر ظاہر کرنا، یہ ہر پڑھے لکھے نوجوان کا یہ فرض بنتا ہے، ہر پڑھے لکھے نوجوان کا۔ ہمارا سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے فضولیات کے لیے، لغویات کے لیے، فضول چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو کتنی زیادہ بڑی اچھی بات، مبارک بات، ہمارے لیے صدقہ جاریہ والی بات ہے یہ کہ ہم اپنی سوشل میڈیا کو صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے استعمال کریں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو صحابہ کے بارے میں اتنا شدت پسند بنائیں کہ کسی کتے کو، کسی کافر کو، کسی لائن کو صحابہ اکرام پر بونکنے کا ہمت ہی نہ ہو۔ مگر صحابہ کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ سستی اختیار کیا ہے۔ صحابہ جیسی شخصیات کے بارے میں ہم سننا نہیں چاہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں، ان کی دفاع کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں اگر ہم کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں شدت پسند کہا جاتا ہے، انتشار پسند کہا جاتا ہے، ہم ان کو تباہ اور برباد کرنے والے کہا جاتا ہے، جبکہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر صحابہ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، اگر اسلامی تاریخ سے، اسلامی ہسٹری سے، اگر اسلامی نظام سے صحابہ اکرام کو نکالا جائے، کسی ایک بھی صحابی کو نکالا جائے، بالخصوص اگر ابو بکر صدیق جیسے صحابی کو نکالا جائے اسلامی تاریخ سے، عمر فاروق جیسے صحابی کو نکالا جائے، عثمان غنی جیسے صحابی کو نکالا جائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو نکالا جائے، تو پھر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ اگر ان شخصیات کا دفاع علماء نے نہیں کیا، ان شخصیات کا دفاع اہل سنت کے عوام نے نہیں کیا، ان شخصیات کے لیے علماء نے نہیں بولا، بیانات نہیں کیے، ان شخصیات کے لیے اگر اہل سنت عوام نے قربانی نہیں دی، ان کے لیے اپنے آپ کو دیوار نہیں بنایا، اپنے سینوں کو حاضر نہیں کیا، واللہ پھر ہمارے پاس یہ دین نہیں بچے گا، دین ہمارے پاس نہیں بچے گا جب تک کہ ہم صحابہ اکرام کی دفاع کو اپنے اوپر لازم نہ کریں۔ اب صحابہ اکرام کا جو دفاع ہے، ہمارے دشمن جس میدان میں اترا ہوا ہے صحابہ کے خلاف، صحابہ کے بغض کے لیے جس میدان میں اترا ہے، اہل سنت عوام کو بھی اسی میدان میں اترنا پڑے گا، اور وہ میدان کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا میدان ہے۔ یعنی اب لوگوں کو اتنا ہمت ہو گیا ہے کہ سرعام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب اسی محرم میں رجب بٹ نام کا ایک لائن، ایک ملعون، ایک لعنتی، جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کی ہے، بدترین کیا کی ہے؟ گستاخی کی ہے، اس کے اوپر نعوذ باللہ لعنت کیا ہے۔ اب بہت ہی بے حس مسلمان ہوگا جو ان باتوں کو مائنڈ کرے گا، بہت ہی بے حس مسلمان ہوگا جو ان باتوں کو نظر انداز کرے گا۔ اور یہ اس قسم کے بے حیا یوٹیوبر ہے، اتنا بے غیرت لعین بے شرم آدمی ہے، جن کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہے۔ بے غیرت آتا ہے اپنا بغل اٹھا کے اپنے باپ کو ادھر گجی سے پکڑ کر اپنے بغل سنگا رہا ہے، ابا میرا بغل سنگو۔ اپنی ماں کو بے پردہ کر رہے ہیں، اپنی گھر کی عورتوں کو سوشل میڈیا پر دکھا دکھا کر پیسے کما رہا ہے۔ اب یہ گشتی کے بچے، یہ بے حیا، یہ ننگے لوگ اٹھ کر امیر معاویہ پر زبان درازی کر رہے ہیں، یہ ننگے لوگ اٹھ کر ابو سفیان پر زبان درازی کر رہے ہیں، یہ بے حیا، بے غیرت، بے شرم لوگ اٹھ کر عمر فاروق پر زبان درازی کر رہے ہیں۔ میرا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ خدا را ان دین کے غداروں کو، صحابہ کے ان دشمنوں کو لگام ڈالی جائے، ورنہ امن کو تباہ کرنے والے اللہ کی قسم یہی لوگ ہیں۔ منبر پر بیٹھ کر صحابہ کی دفاع کرنے والے یہ امن کے دشمن نہیں ہے۔ امن ہم چاہتے ہیں، اپنے ملک میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتے، مگر آپ مجھے بتاؤ جس ملک میں وہ 5% ہے، 10% ہے، 90% وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، 90% وہ لوگ ہیں جو امیر معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں، 90% وہ لوگ ہیں جو عمر فاروق سے محبت کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق اور عثمان غنی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب جب ان 5 یا 10% میں سے کوئی لائن اٹھتا ہے، ان 90% کا دل آزاری کرتا ہے، حکومت مجھے جواب دے، ادارے مجھے جواب دے، انتشار میں کس کا ہاتھ ہے، انتشار پھیلانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ یہ 10% جو اپنے خباثت کو صحابہ اکرام پر نکالتے ہیں، جو اپنا بغض صحابہ اکرام پر نکالتے ہیں، مجھے جواب دیا جائے کیا یہ انتشار ان 10% کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے یا یہ 90% کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے؟ یہ 90% لوگ کہتے ہیں حسین بھی ہمارا ہے، حسن بھی ہمارا ہے، فاطمہ بھی ہماری ہے، مولا علی بھی ہمارا ہے، ہم سب اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ان کی جوتیوں پر ہمارے ماں باپ قربان ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے
ہے ہم نہ کسی کا گستاخی کرتے ہیں، نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنا بغض اور اپنا خبث ان حضرات پر نکالتے ہیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کے لیے بھی قربانیاں دیتے ہیں، اہل بیت کے لیے بھی قربانیاں دیتے ہیں، ہم حسین کی شہادت پر بھی غمزدہ ہے، ہم عمر فاروق کی شہادت پر بھی غمزدہ ہے، ہمیں نبی کے یاروں سے بھی پیار ہے اور نبی کے گھر والوں سے بھی کیا ہے؟ پیار ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر حکومت اگر امن کو بچانا چاہتا ہے، حکومت اگر اس ملک کو انتشار سے بچانا چاہتا ہے تو ان کتوں کو، ان لائنوں کو لگام ڈالی جائے، ورنہ کل کو کوئی بھی واقعہ ہوگا، کل کو کوئی بھی ثانیہ ہوگا، پھر یہ لوگ روئیں گے، پھر حکومت یہ کہے گا کہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ اس ملک میں شدت پسند لوگ موجود ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں، مگر ہم بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے امن کے ساتھ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ذات یہ اہل سنت کے عوام کے لیے ریڈ لائن ہے، اگر اس کو کوئی پار کرے گا پھر اہل سنت کے عوام سے امن کا کوئی بھی توقع نہیں رکھی جائے۔ تو رجب بٹ نام کا یہ لائن، اس کو فوراً گرفتار کیا جائے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ میرے تمام اہل سنت جوانوں سے گزارش ہے، سوشل میڈیا پر نظر رکھو، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو ڈانس کے لیے، گانوں کے لیے، بے حیائی کے لیے، خدا کے لیے، اوریانی کے لیے استعمال نہیں کرو، خدا را اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، اس میں ایسے مواد شیئر کرو، اس میں ایسا کام کرو کہ لوگ آپ کی تعریف کرے، آپ مر جائے، قبر کی پاتال میں اتر جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ خدا را اپنے تمام وہ نوجوان جو ٹک ٹاک پر دن رات اپنا لگا رہے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں، صحابہ کرام دین اور اسلام کی دفاع پر اپنا سوشل میڈیا وہ استعمال کرو، جتنی بھی مقدسات ہے ہمارے دین کا ان کا دفاع کرو، دین اسلام کا دفاع کرو، لوگوں کو دعوت دے دو، صحابہ سے محبت کے قصے عام کرو۔ اللہ کی قسم یہی سوشل میڈیا آپ کے مغفرت کا سبب بنے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پر صحابہ کے جتنے بھی دشمن ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور ہم جواب بھی سوشل میڈیا پر دینا چاہتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام ہیں جن کی وجہ سے یہ داڑھی جو میں نے اپنے چہرے پر رکھی ہے، صحابہ نے مجھے بتایا کہ محمد رسول اللہ کے چہرے پر داڑھی تھی۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ تو صحابہ نے ہم تک پہنچایا کہ اللہ کے رسول پر یہ قرآن ایسا نازل ہوا۔ جتنا بھی ہمارے پاس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ جیسے مقدس شخصیات پر شکوک و شباب کا اظہار کیا جائے، ان کے ایمانوں کو مشکوک بنایا جائے، پھر نہ ہمارے پاس قرآن بچے گا، نہ نماز بچے گا، نہ داڑھی بچے گی، نہ ہمارا دین بچے گا، کچھ بھی ہمارے پاس پھر نہیں بچے گا اگر صحابہ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا تمام میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے سوشل میڈیا کو صحابہ کرام کی دفاع میں استعمال کرے، ان لائنوں کو، صحابہ کرام کی ان دشمنوں کو لگام اگر ڈالنا ہے تو انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لگائیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے۔ کون کون ٹک ٹاک استعمال کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ یہ جتنے بھی جوان استعمال کر رہے ہیں آپ سب سے میرے گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تمام صحابہ کرام کا ہم دفاع کریں گے، جتنی بھی صحابہ کرام کے دشمنان ہیں ان کو ہم بھرپور جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہی وہ کام ہے جو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا، یہی وہ ہماری سرگرمی ہے سوشل میڈیا پر جو انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک جماعت لاوارث نہیں ہے۔ الحمدللہ اس جماعت کے دفاع کے لیے کروڑوں اور اربوں مسلمان آج بھی اپنا جان قربان کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، اپنا سر کٹوانا جانتے ہیں۔ ابھی تک صحابہ کی دفاع پر ہزاروں شہید ہوئے ہیں، مزید لاکھوں اور کروڑوں اپنے آپ کو شہید کروانے کے لیے، صحابہ کی دفاع میں خود کو قربان کروانے کے لیے آج بھی کیا ہے؟ تیار ہے۔ تو ہم سب انشاءاللہ اس چیز میں اپنا حصہ ڈالیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ یہی چیز ہے جس پر انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔